بیان اعراب الحمدللہ ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرئ به وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها والتعريف فيه للجنس ومعناه الإشارة ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو أو للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله۔ اس کے آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ کی اعرابی حیثیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ الحمد جو ہے مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو دو قراءت ہے اس میں، ایک یہ ہے کہ جو جمہور قاریوں کی قراءت ہے کہ اس کو مرفوع پڑھیں گے الحمدللہ، اور بعض قاریوں سے جو ہے وہ قراءت شاذہ کے طور پر الحمدللہ بھی پڑھا گیا ہے، ثابت ہے، مروی ہے الحمدللہ۔ یہ تو قراءت کی بات ہو گئی، لیکن نحوی اعتبار سے الحمد میں جو الحمد ہے، حمد یہ تو مصدر ہے، اور مصدر جو ہے یہ متعلق ہوتا ہے کسی نہ کسی فعل کا، کیونکہ مصدر جس معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے وہ اس کو کسی نہ کسی زمانے میں ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہونا چاہیے، تو فعل بھی ہونا چاہیے، فاعل بھی ہونا چاہیے۔ تو حمد جو ہے، حمد کا فاعل کیا ہے، حمد کا مفعول اگر متعدی ہے تو اس کو مفعول بھی چاہیے۔ تو حمد پر دلالت کرنے والا جو فعل ہے وہ ہے حمیدہ یحمد باب سمیع یسمع سے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کہتے ہیں اگرچہ یہ مبتدا اور خبر ہونے کی بنیاد پر مرفوعات میں سے ہے، لیکن اصل اس کی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اصلاً منصوب ہے، یعنی اس کی اصل پر غور کریں گے تو یہ منصوب ہو جائے گا، اور اس کی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے بعض قاریوں نے جو ہے الحمدللہ پڑھا بھی ہے۔ اصل منصوب کیسے ہے؟ تو نیچے دیا ہوا ہے کہ حمد ان مصادر میں سے ہے جس کے افعال کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا، افعال فعل کا استعمال نہیں ہوتا مصدر کے ساتھ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ تو ایک قاعدہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر مصدر کے بعد، کسی بھی مصدر کے بعد اس مصدر سے متعلق فعل کا فاعل یا اس مصدر سے متعلق فعل کا مفعول بھی ڈائریکٹ بالذات یا حرف جر کے واسطے سے عبارت میں موجود ہو تو اس مصدر کا فاعل وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ کیا قاعدہ بیان کیا گیا؟ بولیے۔ اگر کسی مصدر کے بعد اس مصدر کا فاعل یا اس مصدر کا مفعول بھی میں دو چیزیں ہیں کہ اس مصدر کا مفعول بھی ڈائریکٹ یا حرف جر کے واسطے سے موجود ہو تو اس مصدر پر سے متعلق فعل کو جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر ثبوت پر دلالت کرنے کے لیے اس کو اسم بنا دیا جاتا ہے، جملہ اسم مبتدا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، یہ اصل عبارت تھی، یہاں پہ الحمد جو ہے مصدر ہے اور حمد کا فاعل بندہ ہے اور مفعول بھی اللہ ہے نا۔ حمد کا مفعول بھی کون ہے؟ اس میں جلالت ہے، اسی کی تعریف کی جا رہی ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو حمد مصدر ہے، اور مصدر کے بعد لام کے واسطے سے حمد مصدر کے متعلق نحمدو کا فعل یا احمدو فعل کا مفعول بھی جو ہے لام حرف جر کے واسطے سے حمد مصدر کے بعد یہاں پر موجود ہے۔ تو قاعدہ پا لیا گیا کہ اگر کوئی مصدر ہو کہ اس کے بعد اس کا فاعل یا اس کا فاعل اس سے متعلق فعل کا فاعل یا اس کے متعلق فعل کا مفعول بھی ڈائریکٹ بالذات یا حرف جر کے واسطے سے عبارت میں موجود ہو تو اس مصدر کے فعل کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل عبارت تھی
احمد اللہ حمدن، ٹھیک ہے، احمد، معاف کیجیے، حمیدہ یہ سمیع اسموں سے ہے، معاف کیجیے، حمیدہ یحمد، احمد اللہ حمدن یا احمد حمدن للہ، یوں عبارت تھی، احمد حمدن للہ۔ تو حمدن مصدر کے بعد جو ہے احمدو کا مفعول بھی لام کے واسطے سے حمدن مصدر کے بعد موجود تھا، قیاسی طور پر وجوبی طور پر ہم نے کیا کیا، احمدو فعل کو حذف کر دیا، اب بچا حمدن للہ۔ تو حمدن للہ جیسے شکرن للہ کہتے ہیں، شکرن للہ، سقین شکرن، تو فعل کو حذف کر دیا گیا اس قاعدے کے تحت، تو اب بچ گیا حمدن للہ، احمدو حمدن للہ سے کیا بچا، حمدن للہ۔ تو حمدن للہ ہی رہنے دیا جاتا، اس کو مبتدا کیوں بنا دیا گیا؟ تو کہا کہ حمدن للہ اگر رہنے دیا جاتا تو یہ ہوتا جملہ فعلیہ، یعنی آپ ترکیب کیا کرتے، حمدن مفعول مطلق فعل محذوف احمدو فعل کا، پھر لام حرف جار اسم جلالت مجرور ظرف مستقر بن جاتا، احمدو فعل کا فعل فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا۔ تو حمدن للہ اگر رہنے دیا جاتا تو یہ ہو جاتا جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ جو ہے نا تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ کس پر دلالت کرتا ہے بولیے؟ تجدد اور حدوث، یعنی اس معنی سے متصف وہ ذات اس جس زمانے میں ہم نے ثابت کیا اس زمانے میں تو ہے، لیکن بعد میں ہے یا نہیں اس پر دلالت نہیں کرے گا۔ جیسے آپ یوں کہو کہ زید نے کھانا کھایا یا زید سویا ہے ابھی فی الحال، زید سو چکا یا زید سو رہا ہے، ٹھیک ہے، زید سو رہا ہے یا زید پڑھ رہا ہے، زید علم حاصل کر رہا ہے۔ تو زید یعلم یا زید یتعلم، یتعلم کے ذریعے سے یتعلم فعل لائیں گے تو یہ حدوث پر دلالت کرے گا کہ ابھی پڑھ رہا ہے، بعد میں نہیں پڑھے گا، اس سے پہلے نہیں پڑھتا تھا ابھی پڑھ رہا ہے۔ یہ اچھا تجدد بھی ہوگا کہ ابھی پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، بعد میں پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا پتہ نہیں، پڑھے گا تو بولیں گے پڑھ رہا ہے۔ تو تجدد بھی ہے اور حدوث بھی ہے کہ ممکن ہے یہ پڑھائی اس سے ختم ہو جائے، لیکن ہم جب بطور ثبوت کے بطور دوام کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کسی کے لیے کوئی معنی وصفی کو تو اس کے لیے جملہ اسمیہ لاتے ہیں۔ جیسے زید قاری ہے، زید عالم ہے، تو زید کا عالم ہونا زمانے ماضی یا زمانے حال یا زمانے استقبال کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو فعل جملہ فعلیہ چونکہ تجدد و حدوث پر دلالت کرتا ہے اور جملہ اسمیہ جو ہے ثبات پر دلالت کرتا ہے، دوام پر دلالت کرتا ہے، تو اس لیے حمدن للہ جو تھا اس کو الحمد للہ جملہ اسمیہ کی شکل میں ڈھال لیا گیا تاکہ تجدد کے بجائے اور حدوث کے بجائے اس کی دلالت ثبوت پر اور دوام پر ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جیسے سلمت سلامن علیکم، سلمت سلامن علیکم کو کہہ دیا جاتا ہے السلام علیکم، تو السلام مصدر ہے، اس کے بعد علا کے واسطے سے کم ضمیر سلمتو کا وہاں موجود ہے، تو جس مصدر کے بعد اس مصدر کے متعلق فعل کا مفعول بھی حرف جر کے واسطے ہی سے صحیح مذکور ہو تو اس مصدر کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو السلام علیکم اصل میں تھا سلامن علیکم، اور اس سے بھی پہلے تھا سلمتو سلامن علیکم، سلمتو حذف کر دیا گیا قاعدے کی وجہ سے تو بچا سلامن علیکم، لیکن سلامن علیکم کہہ دیا جاتا تو صرف زمانے ماضی میں سلامتی بھیجنا مقصود ہوتا، تو اب اس میں سلامتی زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ دوامی طور پر سلامتی مقصود ہو، دوامی طور پر سلامتی ہو، اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے سلامن علیکم کو بنا دیا گیا السلام علیکم۔ بات سمجھ میں آ رہی البانا کہ نہیں کہ سمجھ میں آ رہی؟ جی دیکھیے کہتے ہیں وَرَفْعُهُ بِالْإِبْتِدَاء، اور اس کا مرفوع ہونا مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے، وَخَبْرُهُ لِلَّهِ، اور اس کی خبر جو ہے لفظ للہ ہے، وَأَصْلُهُ النَّصْب، اس کی اصل نصب منصوب ہونا ہے، وَقَدْ قُرِئَ بِهِ، اور اس کے ساتھ پڑھا بھی گیا ہے، یعنی اصل کے ساتھ پڑھا بھی گیا ہے، الحمدللہ بھی پڑھا گیا ہے، وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ، لیکن مشہور قرات میں
عدول کیا گیا نسب سے رفع کی طرف. کیوں؟ وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ، اور نسب سے رفع کی طرف عدول کیا گیا لِيَدُلَّ عَلَىٰ عُمُومِ الْحَمْدِ وَثُبَاتِهِ لَهُ، تاکہ یہ حمد کے عموم پر اور حمد کے لیے اس کے ثبوت پر، عموم کے ثبوت پر دلالت کرے. دون تجددہ و حدوثہ، نہ کہ حمد کے تجدد اور حمد کے حدوث پر دلالت ہو، یعنی اگر جملہ فعلیہ ہوتا تو. اور آگے وہ قاعدہ وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنْصَبُ بِأَفْعَالٍ مُضْمَرَةٍ لَا تَكَادُ تُسْتَعْمَلُ مَعَهَا، اور یہ ان مصادر میں سے ہے کہ جن کے افعال محذوف ہوتے ہیں، جو منصوب ہوتے ہیں افعال مضمرہ کی وجہ سے، معاف کیجیے، اور یہ ان مصادر میں سے ہے جو منصوب ہوتے ہیں ان ایسے افعال کے سبب جو محذوف ہوتے ہیں، لا تکاد تستعمل معہا، کبھی مصادر کے ساتھ مستعمل نہیں ہوتے ہیں. یہ ہو گئی بات اعراب الحمدللہ کی. مفعول مطلق ہی ہوا کرتا ہے نا؟ جی جی، یہ مصادر جو منصوب ہوتے ہیں افعال مضمرہ کے ساتھ، یہ مفعول مطلق ہی ہوا کرتا ہے ہمیشہ. مفعول مطلق، جی ہاں جی ہاں، مفعول مطلق ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے مفعول بہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی ایک صورت ہوتی ہے، جیسے دخلت فی المسجد اور بنیت المسجد، یعنی بنا کا کام جو ہے مسجد پر واقع ہوا، یا رأیت المسجد میں المسجد مفعول بہ ہے، اور دخلت المسجد میں المسجد مفعول فی ہے. تو اگر اس طور پر کہ حمد پر کام، آپ حمد کرنے کا کام واقع ہو رہا ہے تو مفعول بہ مانیں گے، اور یہ اعتبار کریں کہ حمد مصدر، اس سے پہلے اسی کے معنی میں مصدر محذوف ہے، فعل محذوف ہے، تو مفعول مطلق ہوگا. تو زیادہ تر جو مفعول مطلق ہی ماننا آسانی اسی میں ہے، اگرچہ مفعول بہ کے بھی بعض لوگ قائل ہے کہ الحمد جو ہے یا سلام علیکم جو ہے مفعول بہ ہے. والتعریف فیہ للجنس، یہاں سے الف لام الحمد پر جو الف لام ہے اس کے تعلق سے بحث کریں گے کہ الف لام اس میں، چونکہ الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، الف لام جنسی، عہد استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی. اس کی تفصیل جو ہے ہم نے شاید آپ کو سمجھا دیا ہوگا. الرجل خیر من المرأۃ میں الف لام جنسی ہے، ٹھیک ہے، کہ استغراقی ہے. بولو بھائی، ان الانسان لفی خسر میں الف لام استغراقی ہے. اور فعصا فرعون الرسول میں الف لام عہد خارجی ہے. اور فاکلہ الذئب میں الف لام عہد ذہنی ہے. ہم نے یہ مثالیں آپ لوگوں کو کبھی دی ہے، یہ 4 مثالیں، میں یہی 4 مثالوں کے ذریعے سے الف لام کی قسمیں سمجھاتا ہوں. ایک قسم الرجل خیر من المرأۃ، الف لام اس میں جنسی ماننا واجب ہے، فرض ہے، نہیں مانیں گے تو بہت ایمان کفر کا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں معنی کریں گے حقیقت مرد حقیقت عورت سے بہتر ہے. اگر یہ معنی نہ کریں، الف لام جنسی کے لیے لیں گے، استغراقی کے لیے اگر لے لیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ اب معنی ہو جائے گا مرد کے تمام افراد عورت کے تمام افراد سے بہتر ہے. تو ابو جہل جو مرد کا فرد ہے وہ معاذ اللہ حضرت عائشہ سے بہتر ہو جائے گا، حالانکہ یہ بات کوئی اگر مانے تو کافر ہو جائے گا. ابو لہب کے بارے میں، ابو لہب کے کفر پر نص وارد ہے، ایسے ابو جہل کا کفر بھی تواتر سے ثابت ہے. جی بولیے، کیا بول رہے ہیں؟ کچھ بول رہے تھے کیا؟ اچھا، میں اپنے دھن میں ہی پڑھا رہا ہوں، غنودگی طاری ہے اور میں پڑھاتے جا رہا ہوں. چلیں، تو الف لام جو ہے الحمد میں کہتے ہیں یہ کس کے لیے، تینوں میں سے کس کے لیے ماننا بہتر ہے یا کس کے لیے مانا جائے؟ تو ایک کہا ہے کہ الف لام یہاں پہ جنس کے لیے مانے، جو ماہیت پر دلالت کرتا ہے، حقیقت پر دلالت کرتا ہے. تو الحمدللہ کا معنی ہوگا حقیقت حمد، اور جنس حمد اللہ ہی کے لیے، یہ معنی ہوگا. اور حقیقت حمد کیا ہے؟ تو علامہ بیضاوی نے کہا کہ اس حقیقت حمد کو زیادہ جو ہے وہ ملا حسن بنانے کی حاجت نہیں ہے، مطلب اس کو زیادہ گھن چکر بنانے کی حاجت نہیں ہے. حقیقت حمد ایسی چیز ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ حمد کیا ہے. تو حمد کی حقیقت بدیہی ہے، اس کو نظری بنا کر کے جو ہے زیادہ بحث کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو حمد کیا ہے؟ الثناء باللسان کو حمد کہا جاتا ہے، علی جمیع الاختیاری من نعمت اور غیر نعمت. جی فعصا فرعون الرسول میں یہ الف لام عہد ذہنی.
عہد خارجی، فعصا فرعون الرسول میں الف لام عہد خارجی ہے، اور فأکلہ الذئب میں الف لام عہد ذہنی ہے. کیا استاذ صاحب الیوم اکملت لکم دینکم بھی عہد ذہنی ہے نا؟ الیوم، جی الیوم اکملت لکم دینکم میں الیوم پر الف لام جو ہے عہد خارجی کے لیے مان سکتے، کوئی مخصوص دن جو اس وقت صحابہ کرام کے لیے معلوم ہوگا وہ ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پہ کہہ رہے الف لام تعریف کے لیے، جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے ایک، اور دوسرا ایک استغراق کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو استغراق میں اعتراض ہوگا کہ انسان دوسرے کی بھی حمد بیان کرتا ہے، اس کی بھی اس کی بھی سب کی حمد بیان ہوتی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ حمد کے تمام افراد اللہ کے لیے ہے. اس کا جواب دیا کہ حقیقت میں ہر حمد کے تمام افراد اللہ ہی کے لیے. یہ صحیح بات ہے کہ انسان جو ہے وہ روٹی کی تعریف کرے گا تو گیہوں کی تعریف ہوگی، اور گیہوں کی تعریف سے اس کے کھیتی کھلیان کی تعریف ہوگی، اناج اگانے والے کی کسان کی تعریف ہوگی، اور کسان کی تعریف سے اس کے پیدا کرنے والے اللہ کی تعریف ہو جائے گی. تو بالواسطہ یا بلا واسطہ جو کچھ خیر دنیا میں ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اسی لیے اللہ ہی جو ہے تمام افراد حمد کا مستحق ہے. ترجمہ دیکھیے، کہتے وہ تعریف فیہ للجنس، اس میں الف لام تعریف کا جنس کے لیے ہے. ومعنی ہو، اور اس کا معنی الاشارۃ الی ما یعرف کل احد ان الحمد ما ہوا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حمد کیا چیز ہے، اس کو ہر عارف ہر شخص جانتا ہے. اور الاستغراق، یا استغراق کے لیے ہے. اذ الحمد فی الحقیقت کلہ لہ، اس لیے کہ تمام کے تمام حمد حقیقت میں اسی کے لیے ہے. اذ ما من خیر الا وهو مولیہ، اس لیے کہ کوئی بھلائی نہیں مگر وہی اس کا مالک ہے. بواسطن، واسطے سے ہو، اور بغیر واسطن، یا بغیر واسطے کے. کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، نکرہ تحت نفی واقع ہوا ہے، تمہارے پاس جتنی بھی طرح عموم کا فائدہ ہوگا، جتنی بھی طرح کی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں. اب یہاں سے علامہ بیضاوی ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، باریک نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہا کہ الحمدللہ، تو اس سے ایک عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے. جب آپ کو یہ مان لے کہ تمام تعریف کا حقدار اللہ ہی ہے، اور یہ نص سے ثابت ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. جب اللہ کو آپ حمد کا مستحق مان رہے ہیں، تو حمد کا مستحق ماننے سے ایک اور چیز لازم آتی ہے، ایک اور عقیدے کا ثبوت ہوتا ہے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، قادر ہے، مرید ہے اور عالم ہے. مرید یعنی اپنے ارادے سے جو چاہے کرتا ہے، اور عالم ہے یعنی صفت علم سے متصف ہے. کیونکہ جس کی حمد کی جائے گی، جس کی حمد کس کی جاتی ہے؟ حمد کی جاتی ہے اس ذات کی جس کو صفت اختیاریہ جمیل اختیاری حاصل ہو. جمیل اختیاری پر حمد ہوتی ہے نا، اور اختیاری حمد کا مطلب ہم نے سمجھایا تھا. اللہ کے لیے اختیاری حمد کا مطلب یہ ہے کہ فاعل مختار سے اس کا صدور ہوتا ہے. تو فاعل مختار جو ہے، مختار کب ہوگا؟ جب اس پر قدرت رکھے گا، ارادہ رکھے کسی کام کرنے کا، ارادہ کے بعد اس پر قدرت بھی ہو، اور ارادہ سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے. جس چیز کا آپ ارادہ کرتے اس کا علم بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی ہاں. آپ چائے پینے پر قادر ہے، اس کا مطلب چائے پینے کا پہلے آپ کو علم ہوا، اس کا ارادہ کیا، پھر آپ اس کے پینے پر قادر ہیں. تو ارادہ، علم، قدرت ایک دوسرے سے لازم ہے. پھر جو ہے علم جب مان لیا اللہ کے لیے، تو علم جو ہے وہ علم کے لیے زندگی بھی ماننی پڑے گی. علم کے لیے کیا ماننی پڑے گی؟ زندگی ماننی پڑے گی، اس لیے زندہ بھی ہے. تو جب اللہ کے لیے حمد مان رہے ہیں تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ قادر بھی ہے، مرید بھی ہے، عالم بھی ہے. کہتے ہیں وہ فیہ اشارہ، اور اس میں اشارہ ہے. کس میں؟ اس بات میں کہ حمد کا مستحق اللہ ہی ہے. اس میں اشارہ ہے بأنہ تعالی حی، کہ اللہ تعالی حی یعنی زندہ ہے بذات خود، قادر ہے، مرید جو چاہے ارادہ فرماتا ہے، عالم اور عالم ہے. اذ الحمد لا یستحقہ الا من کان هو ھذا شأنہ، اس لیے کہ حمد کا مستحق وہی شخص، وہی ذات ہوگی جو اس شان کا مالک ہو. اس لیے کہ حمد کا مستحق نہیں ہوگا مگر وہی جس کی یہ شان ہو. یہ لفظی ترجمہ ہوگا. اس لیے کہ حمد کا مستحق نہیں ہوگا مگر وہی ذات جس کی یہ شان ہو.